پاسبانوں کی خدمت میں ناظرین میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. آج ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ خدا کے عظیم خادم ہمارے پاس موجود ہے. آج ہم ان سے ان کی خدمت کے حوالے سے بات کریں گے. بس صاحب ویلکم پاسبانوں کی خدمت پروگرام میں. جی تھینک یو. اور بس صاحب اگر اپنا نام اور اپنی خدمت کس چرچ میں کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی میرا نام پاسٹر انور سچا ہے اور میں روشن ویلا قصور سے اور چرچ آف گاڈ منسٹری پاکستان کا وائس چیئرمین، اور جو چرچ ہم رن کر رہے ہیں وہ چرچ آف گاڈ کے نام سے ہے. اور یہ قصور ہی میں واقع ہے؟ جی یہ قصور میں ہی ہے. اچھا بھائی صاحب آپ نے اپنی خدمت کا آغاز کس سن سے کیا؟ تھینکس لارڈ، خداون نے مجھے 1998 میں میری کالنگ ہے، اور یہ زبردستی نہیں بلکہ یہ خدا کی بلاہٹ کے تھرو سے 1998 میں خدمت میں آیا. تو ذرا اپنی بلاہٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طریقے سے خدا نے آپ کو اس خدمت میں لے کے آیا؟ بھائی صاحب میرے اندر جو ڈیزائر تھی، خواہش تھی یہ کہ میں نا اسٹیج پر میٹنگ پروزائڈ کیا کروں، اور میرے اندر یہ جستجو تھی. تو تب میں 8ویں کلاس میں تھا 1998 کے اندر. تو خدا نے مجھے 1998 میں کھڑا کیا، چرچ کے لوگوں نے، ٹیم نے مل کر مجھے جو ہے وہ اسٹیج پہ کھڑا کیا. جی آپ نے میٹنگ پروزائڈ کرنی ہے. تب سے میں نے میٹنگ پروزائڈ سے آغاز کیا. اب تھینکس لارڈ کہ 21واں سال یہ اینڈ ہونے والا ہے خدمت کا، جو خدا مجھے ہر روز طرح طرح سے استعمال کیے ہوئے ہیں. مطلب عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس کلیسیا کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے یا خاندان میں کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خدمت میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے انسان کے اندر یہ جستجو ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ان کی طرح بنوں. تو آپ کے خاندان میں کوئی ایسے لوگ تھے جن کو دیکھ کر آپ کی خواہش یا آپ کو شوق ہوا کہ خدمت میں آؤں؟ بیسیکلی میرے والد صاحب پریسبیٹیرین چرچ کے سینئر ایلڈر، اور خدمت میں تھا میں چرچ جانا روٹین میں. ہم نے ایک پاسٹر صاحب کو، عمران فضل صاحب کے ساتھ پاسٹر ایلون آئے تھے، میرے بھتیجے کی سالگرہ تھی. تو انہوں نے جب کلام سنایا، وہ بڑے وارم اپ تھے، ان کا سٹائل، کلام سنانے کا طریقہ بڑا زبردست تھا. اس کو تب میں سامنے فرینڈ پہ بیٹھتا تھا کلیسیا کے ساتھ. تب سے میرے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی کہ میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں، اس کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں اس کی طرح کلام سناؤں، اس کی طرح سٹائل میرا ہو. تو تھینکس لارڈ، خدا نے تب بھی میری دعا کو سن لیا، لیکن اس کا رپلائی جو ہے وہ 2-3 سال کے بعد خدا نے میری زندگی کے اندر یہ شو کر دیا. تھینکس لارڈ. تو آپ کے گھر میں اور بھی لوگ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں یا صرف آپ ہی ہیں؟ جی میرے گھر کے اندر ہم 4 پاسٹر ہیں. مجھ سے بڑے ہیں پاسٹر سرور سچا صاحب، اس سے چھوٹا میں ہوں. اس کے بعد 2 میرے بھتیجے ہیں، پاسٹر جوید صاحب اور پاسٹر ہارون، اور اس کے ساتھ 2 ایونجلسٹ ہیں اور 2 سنڈے اسکول ٹیچرز ہیں ہمارے گھر کے اندر. تھینکس لارڈ. اور چرچ کے علاوہ کوئی منسٹری بھی رن کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، میں چرچ آف گاڈ منسٹری پاکستان کا وائس چیئرمین ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریبورن انٹرنیشنل منسٹری کا چیئرمین ہوں پاکستان کے اندر. تو چرچ پلانٹنگ کے علاوہ اور کیا آپ کی منسٹری کام کر رہی ہے؟ ہماری منسٹری جو ہے، جو خدا نے ہمیں پروجیکٹ دیے ہیں وہ یہ ہے. ایک تو ہم بائبل ڈسٹریبیوشن کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پڑھ جو لوگ ہیں ان کے لیے آڈیو بائبل کا بھی ہم نے ڈسٹریبیوشن کا کام شروع کیا. اور اس سے بڑا جو تیسرا پروجیکٹ خدا نے ہمیں دیا ہے کہ ہم جو خادمین ہیں ان کو آتشین کلام مقدس ایز اے گفٹ، جب ہم ان کی کلیسیا میں بائبلس لے کر جاتے ہیں تو ان کو بھی ہم گفٹ کرتے ہیں، تاکہ پاسٹر ڈیپلی طور پر اسٹڈی لے اس میں سے، تاکہ وارم اپ طریقہ سے لوگوں تک جو ہے خدا کا کلام سنائیں. ان کا شکر کرتے ہیں اتنی بڑی خدمت کے لیے جو خدا آپ سے لے رہا ہے. تھینکس. صاحب اینڈ پہ کوئی میسیج جو ہماری آڈینس کو آپ دینا چاہیں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح جو لوگ خدمت میں آنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک موٹیویشن کی بات جو آپ شیئر کریں؟ جی شیور، میں یہ کرنا چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، خداوند آپ کو برکت دیں. آج جب میں صبح تلاوت کر رہا تھا بائبل مقدس کی، تو خدا نے مجھے بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے جو میں اپنے تمام ویورز کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس پروگرام کو دیکھنے والے جو ہیں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 2 سلاطین اس کا 19واں باب اور اس کی 3 آیت، یہاں پر لکھا ہے، اور انہوں نے اس سے کہا، حزقیہ یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں،
لیکن ولادت کی طاقت نہیں. یہ میں خاص طور پہ جو میں اس پہ میں نے اسٹڈی کی وہ یہ ہے خادمین کو میں فوکس بنانا چاہتا ہوں جس میں میں بھی شامل ہوں. اب پیدائش کے لیے جب بیبی پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ماں ہے اس کے اندر قوت ہونا, اس کی ہڈیوں میں قوت ہونا انتہائی ضروری ہے. تو پیدائش سے پہلے اس عورت کی جو پریگننٹ ہے اس کو بہت ساری ایسی اشیاء چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ کھائے, اس کے بدن میں ہڈیوں میں قوت آئے تاکہ جب یہ بچے کو جنم دے تو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن یہاں پہ اور ہی بات ہے, یہاں پر لکھا ہے کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں لیکن ولادت کی طاقت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب مذبح پر ہوتے ہیں, ہم بہت ساروں کو میں نے دیکھا کہ جب وہ مذبح پر ہوتے ہیں وہاں پر وہ بائبل مقدس کو کھولتے ہیں اور جو حوالہ خدا نے دے دیا یا بائی چانس ان کے سامنے جو آ گیا اس کو وہ بیان کر دیتے ہیں جیسا بھی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا کے اندر تو بلایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو نئی سے نئی بات سکھائی جائے, لیکن تیاری نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کو سکھانا چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں سکھا پاتے, جس کی وجہ سے وہ لوگ روحانی طور پر ویک تر ویک, ایون کہ ان کی روحانی طور پر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ مر جاتے ہیں. جس طرح عورت جب بچہ جننے کو ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ وقت پر دودھ پیتی ہے, وقت پر وہ سارا ٹریٹ کروا رہی ہوتی ہے, وقت پر ایوری منتھ وہ اس کا چیک اپ کروانا تاکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بیبی جو ہے وہ صحیح گروتھ کر رہا ہے یا نہیں. اسی طرح خادم کو چاہیے کہ وہ وقت سے پہلے اپنے آپ کو اس لائق بنائیں تاکہ جب وہ مذبح پر آئے کلام سنائے لوگ برکت پائیں, اس کا ایک ایک ورڈ لوگ سننے کے لیے منتظر ہوں کہ جو اب اس کے منہ سے بات نکلی نیکسٹ کیسی ہوگی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح عورت وقت پر دودھ پیتی ہے اپنے بچے کی بہتر گروتھ اور اس کی پیدائش کے لیے, اس طرح خادم کو چاہیے کہ وقت پر صبح سویرے اٹھے, خدا کے حضور میں نیل ڈاؤن ہو, گھٹنے ٹیکے, سجدہ کرے, خدا سے قوت مانگے, برکت مانگے, مسا مانگے, اور اسی طرح وقت کے ساتھ روزہ رکھیں. اسی طرح گاہے بگاہے وہ, بلکہ گاہے بگاہے نہیں, ڈیپلی بائبل مقدس کی سٹڈی کریں. جتنی زیادہ وہ بائبل مقدس کی سٹڈی کرے گا اتنی زیادہ اس کی سپیکنگ پاور بلیسڈ ہوگی, زیادہ وہ لوگوں کو سکھا پائے گا. اس لیے یہاں پر حزقیہ کہتا ہے کہ بچے تو پیدا ہونے کو ہیں لیکن ان کی پیدائش کے لیے ولادت کے لیے قوت نہیں. مطلب آج کا خادم جو فیس بک پاسٹر بنا ہوا ہے یا ویسے ہے, خدا کو ٹائم کم دینا, اس کا مذبح جو ہے وہ مدم ہوا پڑا ہے. مذبح پر آگ جلتی رہنی چاہیے, وہ وارم اپ ہو, خدا کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ جو ہے وہ پاورفل ہو, خدا کے ساتھ وہ پاورفل ہو تو برکت ملے گی. اس لیے میں اپنے ویورز سے, اس پروگرام کو دیکھنے والوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اپنی دعائیہ لائف کو سٹرونگ کریں, مذبح کو اور زیادہ جو ہے وارم اپ کریں. گاڈ بلیس یو آج کے سرمن کے وسیلہ سے. صاحب بہت شکریہ اس خوبصورت میسج کے لیے جو آپ نے ہماری آڈینس کو دیا, اور ہم بھی دعا گو ہیں, ہماری چینل کی تمام ٹیم دعا گو ہے کہ خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے اسی طریقے سے استعمال کرتا ہے. تھینک یو, گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو.